ہمارے ساتھ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر آن پولیٹیکل افیئرز رانا ثناء اللہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب ساتھ ہمارے موجود ہیں۔ ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، ہیز بین اے فائٹر پائلٹ ہمسیلف۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آغاز کروں گی رانا ثناء اللہ صاحب سے۔ رانا صاحب، کل شام ISI ہیڈ کوارٹرز میں آپ کو بریفنگ دی گئی، تفصیلی بریفنگ تھی اور رات گئے بھارت نے اٹیک کر دیا۔ کل بریفنگ کے دوران were you intimated, were you taken into confidence کہ now this is just a matter of hours؟ دیکھیں اس معاملے پہ جو دو تین چیزیں جو اسٹیبلش ہوئی ہیں یا جس کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ فخر کر سکتی ہے، پوری قوم جو ہے وہ اس کے اوپر سیٹسفائی ہو سکتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو انٹیلیجنس کا جو نیٹ ورک ہے، جو ہمارے ایجنسیز ہیں، جو لوگ اس کام کے اوپر جو ہے وہ مامور ہیں، تو وہ ہائیلی پروفیشنل ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ یہ اس مرتبہ یعنی رات جو یہ ایک بزدلانہ رات کی تاریخی میں جو حملہ کیا انڈیا نے، تو اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ جب اس نے کوئی ارادہ کیا تو اس وقت بھی اور رات بھی یہ انٹیلیجنس انفارمیشن جو ہے وہ تھی، اور وہ انٹیلیجنس انفارمیشن بنیاد بنی اس بات کی کہ جو مؤثر طریقے سے وہ جو ایک اینٹ کا جواب پتھر سے اور منہ توڑ جواب جو ہماری پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا، تو وہ دینے میں جو کامیابی ہوئی ہے ان ڈیفنس، رد عمل نہیں، ڈیفنس میں جو ہے، تو اس کی بھی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ بنی ہے۔ تو یقیناً یہ انفارمیشن ہماری تو رانا صاحب، آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی اہم ترین اجلاس ہوا ہے، رات کی تفصیل سے ہٹ کے آگے کے لاہے عمل پر بھی آپشنز ڈسکس ہوئی ہوں گی۔ واٹ از دا اسکیل بورڈ آف آپشنز رائٹ ناؤ سر؟ بیکاز آل آپشنز آر آن دا ٹیبل، یہ بتایا جا رہا ہے دیگر خواجہ آصف سمیت دیگر ہائر اپ سے۔ واٹ آر دیز آپشنز؟ دیکھیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ آن ایئر تو ڈسکس نہیں ہو سکتی۔ اس میں دیکھیں، اس معاملے میں اس کے دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کل رات جو حملہ انڈیا نے کیا، بزدلانہ ایکٹ جو در اندازی کی اس نے، تو جو وہ اپنی ہزیمت اور اپنا وہ پہلگام کا جو اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا، اور وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ اس بارے میں اپنے اس بیانیے کو اس نے سیل کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے اس کو بائی نہیں کیا۔ تو اس کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے اور اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے، اس ہزیمت کو مٹانے کے لیے جو ہے اس نے جو یہ حملہ کیا، تو اسے اس کے بدلے میں اور زیادہ ہزیمت اور جو ہے وہ انسلٹ اٹھانا پڑی، اور اس کے جو جہاز جو ہے وہ اس ٹارگٹ میں یا اس اٹیک میں آئے تھے، تو وہ خود ہی جو ہے وہ ٹارگٹ ہو گئے۔ تو اسی طرح سے جو ان کی بارڈر پوسٹ تھی، وہاں سے وہ دم دبا کے اور وہاں سے وہ ہر چیز چھوڑ کے بھاگے۔ پھر ان کا جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ ہمارا جو اٹیک تھا اس سے وہاں پہ بڑی تباہی ہوئی۔ تو ایک تو یہ بات بڑی ہی قابل اطمینان ہے، قابل فخر ہے، قابل ستائش ہے کہ ہم اپنی مسلح افواج کے فرام سولجر ٹو سپہ سالار جو ہے وہ سب کو اپریشیٹ بھی کریں، مبارکباد بھی دیں، اور اس کو سیلیبریٹ بھی کریں کہ ہمارا دفاع جو ہے وہ انتہائی محفوظ ہاتھوں میں ہے، ذمہ دار ہاتھوں میں ہے، اور اس کے اوپر ہمیں فخر ہے۔ دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ انڈیا نے اپنی یہ حرکت کر کے، یہ حملہ کر کے، ایک بین الاقوامی جو لا ہے، جو کنونشن ہے، اس کے تحت اس نے ہمیں یہ اختیار دے دیا ہے، یا ہمیں یہ حق حاصل ہو گیا ہے کہ ہم بھی اس کے رد عمل میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں اٹیک، اور یہ ہمارا جو ہے وہ ایک جسٹیفائیڈ جو ہے وہ عمل ہوگا۔ تو یہ ہمارا حق ریزرو ہے،
اور ہمیں یہ حق حاصل ہے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم جسٹیفائڈ ہوں گے. تو اس کے اوپر جو ڈسکشن ہوئی ہے اس بارے میں جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے جہاں پہ ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ موجود تھی، تو وہاں پہ یہ اختیار جو ہے وہ ملٹری لیڈرشپ کو دیا گیا ہے کہ یہ جو اختیار ریزرو ہے اس کو کب، کیسے اور جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. تو یہ ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. اور یہ بات جو اعلانیہ ہے آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا، اس میں بھی یہ بات باقاعدہ ایک یعنی پیرے میں. سو رانا صاحب مجھے کلیئر کر دیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم کر سکتے ہیں، آف کورس وی ریزرو دا رائٹ ٹو، یہی بات ابھی DGISPR بھی بتا رہے تھے، ہم کر سکتے ہیں. میرا کوشچن آپ سے، میرا بڑا سوال ہے، ہم کریں گے کیا؟ یہ فیصلہ ہو گیا ہے سر، یا یہ فیصلہ اور تعین ابھی ہونا ہے کہ اس اختیار کا استعمال ہم نے کرنا بھی ہے یا نہیں، یا ہیز دس بین ڈیسائیڈڈ کہ کرنا ہے نو میٹر واٹ، از جسٹ اے میٹر آف ٹائم؟ نہیں دیکھیں، یہ جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے یہ اختیار جب ہماری لیڈرشپ کو دیا ہے تو یہ پھر اختیار لیڈرشپ کا ہی ہے. اور اتنی ذمہ دار ملٹری لیڈرشپ جنہوں نے جو ہے وہ رات پوری قوم کو جو ہے وہ نہ صرف سرخرو کیا بلکہ ایک فخر کرنے کا ایک ایسا موقع فراہم کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پوری قوم کو جو ہے وہ اپنی مسلح افواج اور اس کی لیڈرشپ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ اس اختیار کو یعنی یہ تو آپ دیکھیں نا انٹرنیشنل لا ہے، وہ جو آرٹیکل 51 ہے، تو اس میں یہ ہمارا حق ہے. اور حالانکہ یہ آپشن پہلے انڈیا کے پاس تھی پچھلے 15 دنوں میں، اور اس نے جس طرح سے بیہیو کیا، جس طرح سے اس نے پوری دنیا کو مایوس کیا، تو یہ اختیار جو ہے وہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. اور یہ جب اس ملک کے بہترین مفاد میں جس طرح سے جو ہے یہ ممکن ہوگا تو اس طرح سے استعمال کیا جائے گا، اور ضرور استعمال کیا جائے گا.